اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کی 1/4 تک تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورۃ توبہ کے بقیہ 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کا ذکر کیا گیا، اور بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گھڑے ہوئے عذرات پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گھڑت بہانے ماننے والے نہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جائے کہ جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش ہے، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، فرمایا ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عن قریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار اور اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایات دی گئی۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی طبع کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلقات کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہے۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوری کی اصلاح ہو سکے۔ سورہ یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں، کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اور اللہ کی حجت تمام ہو جائے، ورنہ وہ جب چاہے ان کا قصہ پاک کر دے۔ یہ پچھلی امتوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ قریش کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں کچھ ہماری باتیں بھی مانی گئی ہو، یا آپ ترمیم کر لو اور کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر معاملہ کر لو۔
اس کا جواب دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے ترمیم یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہے جن کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے پیش نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ جس عذاب اور آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی آ کیوں نہیں جاتی، حالانکہ جب وہ آئے گی تو محسوس کرے گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ ہم نے دنیا میں وقت نہیں گزارا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو اسے ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہے تو ان سے پوچھو کہ اللہ کا عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بیکار ہوگا۔ یہ لوگ آخر اپنی شامت کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم نعمت اور رحمت کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے دنیا کے تمام خزانے ہیچ ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک بعد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب صرف اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑے گی۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین کی پیداوار جو انسان اور جانوروں کی خوراک ہے خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں لہلہا رہی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اب ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خدا تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا، جس نے شرک کیا، اگر روز قیامت روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ جو اسے مانے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ہے، انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا۔ یہ وہی ہے جو ایمان لائے اور تقوی کا رویہ اختیار کیا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی کامیابی ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا،
یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس پر جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو عبرت ہو، حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے۔ ان میں پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے کہ پہلے صرف اصول اور بنیادی باتیں بیان کی گئی، یعنی ابتدائی مکمل صورتیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئی۔ تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزا و سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں، اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسنح نہیں ہوئی، وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا تو یہ لوگ دوزخ کو ہی دیکھ کر قائل ہوں گے۔ ان دونوں گروہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں اور بہروں کا ہو اور دوسرا گروہ آنکھیں اور کان رکھنے والوں کا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آپ نہ گھبرائے، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے۔ یہاں 9ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔